قال إني عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابن عبد البر في جامعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أحدث الكتب عهدا بربه غضا لم يشب ألم يخبركم الله تعالى في كتابه أنهم قد غيروا كتاب الله وبدلوه وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے اس کتاب ہی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. دوسری کتابیں منسوخ ہیں، مطلب یہ ہے کہ they've been abrogated. منسوخ کا معنی جو ہے وہ کتابیں اپنی جگہ پر حق تھی لیکن اس میں تغیر ہو گیا، قرآن پاک آ گیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. تو یہ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ تم اہل کتاب سے کیسے پوچھتے ہو کسی چیز کے بارے میں، حالانکہ تمہاری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے یہ تمہارے سامنے ہے. تو وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے وہ تمہارے سامنے ہے، سب سے نئی کتاب ہے جی، اپنے رب کے پاس زمانے کے اعتبار سے سب سے نئی کتاب ہے. غضا لم یشب، جی بالکل تر و تازہ ہے اور باہر کی چیز کوئی اس میں ملائی ہوئی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا اور اس میں تغییر کر دی اور اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا اور یوں کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ تھوڑا سا مال لے لیں لوگوں کے پاس سے. کیا جو علم تمہارے پاس آیا ہے وہ تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے کہ تم ان سے پوچھو؟ اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ تمہارے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں تمہیں پوچھتے ہیں جی، اور تم ان کو پوچھتے ہو، ایسا کیوں؟ وعند ابن ابي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه غضا لم يشب كذا في جامع عبد البر رحمه الله. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرویہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے بارے میں سوال کرتے ہو حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے. جی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے زیادہ قریب ہے زمانے کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ، جس کو تم تر و تازہ بالکل فریش پڑھتے ہو، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے. تو جی تو ایسے پیور چیز کو مانو گے یا کوئی اور چیز لاؤ گے؟ التأثر بعلم اللہ تعالی وعلم رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اثر حاصل کرنا اللہ کے علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی کہ تعلیم کا مقصد، تبلیغ میں جب جاتے ہیں بھائی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں سے ہمارے دل اثر لینے والے بن جائیں. جی تو اللہ کے رسول کی بات سے یہ نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کہیں اور کتاب اور کپڑے جھاڑ دیے اور چاہے گھر اور اس کے بعد پھر جیسے تھے ویسے ہی، جی تو ایسا نہیں، بلکہ اس سے اثر حاصل کرنا. دیکھیے ان صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا جب ایک حدیث سنتے تھے. وأخرج الترمذي عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أسألك بحق وبحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لو أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق فقال لو أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل لو أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره.
ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فاستندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله تعالى له: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد بن أبي عثمان: فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله تعالى عنه. قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: قد فعل بهؤلاء بهذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. وقال المنذري في الترغيب: ورواه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا ولم يختلف إلا في حرف أو حرفين، وابن حبان في صحيحه بلفظ الترمذي انتهى بتغيير يسير. تو صحابہ کا تأثر حدیثوں سے، فرماتے ہیں شفیع اصبحی رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا کہ وہ مدینہ منورہ داخل ہوئے. ایک آدمی تھے جن کے پاس بہت سارا مجمع تھا، لوگ جمع تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں ان کے قریب گیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا. وہ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے. جب خاموش رہے اور الگ ہوئے تو میں نے کہا: میں آپ کو حق کا واسطہ دے کر اور پھر حق کا واسطہ دے کر یہ آپ سے جو ہے پوچھتا ہوں کہ آپ ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اچھی طرح سمجھی ہے اور جانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی کروں گا، میں ضرور میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو میں نے سمجھا ہے اور میں نے جس کو جانا ہے. اس کے بعد بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑی دیر ہم ٹھہرے رہے. جب پھر افاقہ ہوا، کہا کہ ضرور میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس گھر میں سنی ہے، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. پھر بے ہوش ہو گئے. پھر افاقہ ہوا، اپنے چہرے کو پوچھا، کہا کہ میں کرتا ہوں، میں تمہیں حدیث سناؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کی. میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں تھے، ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں تھا سوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور میں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد پھر منہ کے بل گرنے لگے. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سہارا دیا، بہت لمبا سہارا دیا. پھر جب افاقہ ہوا
تو بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں فرمایا، یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کی طرف اتریں گے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اترنا کیسا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، تاکہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں، اور ہر امت گھٹنوں کے بل سر جھکائے ہوئے ہوگی۔ سب سے پہلے بلایا جائے گا ایسے آدمی کو جس نے قرآن پاک کو جمع کیا، وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ آدمی جو مالدار ہے بہت۔ قاری صاحب سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں جو میرے رسولوں کے اوپر نازل کیا تھا میں تمہیں نہیں سکھایا؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب، آپ نے سکھایا۔ تو کہا کہ اس میں جو تم نے سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا تھا اس کے ساتھ، دن کے گھڑیوں میں اس کو پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جھوٹ کہتا ہے تو، اور فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے بلکہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ فلاں، یوں کہا جائے کہ فلاں قاری ہے بہت، تو سو کہا جا چکا۔ دیکھیے جی، ان کی پوری زندگی جھوٹ ہوگی جی، اندر کچھ اور باہر کچھ، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے، یہاں تو جھوٹ ہے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مالدار کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے تمہیں وسعت نہیں دی تھی اور ایسا تمہیں نہیں چھوڑا تھا کہ کسی کے تم محتاج نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمارے رب؟ تو کہ اس میں تم نے جو میں نے دیا تھا اس میں کیا عمل کیا؟ تو کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا، ان کا خیال کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلکہ تمہارا ارادہ تھا کہ تمہیں یوں کہا جائے کہ فلاں سخی ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر شہید کو، جس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، اس کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیوں شہید کیے گئے، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ کہا کہ کیوں کہے گا کہ یا اللہ آپ نے جہاد کا حکم دیا، اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جھوٹ کہتے ہو۔ فرشتے کہیں گے تم جو یہ جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلکہ تمہارا ارادہ اس سے یہ کہ یوں کہا جائے کہ فلاں بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنوں کو پر مارا ہاتھ، فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تین سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جہنم کو دہکایا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ شفیع رحمہ اللہ اصبحی، جن کی جو یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ انہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ جی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روئے، یہاں تک کہ ہمارا خیال یہ ہوا کہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے جس نے حدیث سنائی ہے شر لے کر آیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو افاقہ ہوا، اپنے چہرے کو مس کیا، یعنی پوچھ لیا، اور فرمایا کہ اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے، ہم ان کے اعمال پورے دنیا میں دے دیں گے جی، اور اس میں وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کے اندر آگ کے یعنی جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے وہاں اعمال کیے تھے وہ سارے حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کرتے تھے وہ سارا باطل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے بھائی دوستوں اور بزرگوں کہ آدمی کو بہت زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے ہر عمل سے پہلے۔ جیسے ہمارے جماعت میں کہتے ہیں کہ
عمل کے شروع میں، درمیان میں، اخیر میں آدمی کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ بھئی عمل کیوں کیے جا رہا ہوں، اور پھر درمیان میں کہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے، اور اخیر میں کہ کس کے لیے ہوا. اور اخیر میں بھی شیطان برباد کرا دیتا ہے کہ ہاں میں نے تو چلا لگایا تھا، اور میں ایسا اور میں ویسا اور میں تیار، اور ہم نے تو ایسا کیا اور ویسا کیا. اور پتہ نہیں جو کہتے ہیں نا وہ جو کہ اتنا یہ چوتھی حج میں جو سراہی جو لے کر آیا تھا وہ آپ نے 4 حج کیے ہیں جی، ماشاءاللہ آپ نے ایسے چلے لگائے ہیں جی، آپ نے 4 مہینے لگائے ہیں، آپ اس طرح یہ تیار ہیں اللہ کے راستے کے لیے. تو اس کی وجہ سے آدمی کے لیے بڑا خطرہ ہے جی کہ آدمی خاص طور پر علم حاصل کرنے والے اور قراء اور عالم اور اسی طرح جو ہے سخی، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے والے ہیں، تو پھر وہ دوسروں کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے، بہت حفاظت فرمائے. وأخرج أحمد ورواته رواة الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبكي، فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. كذا في الترغيب. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مروہ پر ملاقات ہوئی. دیکھیں جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کئی عمرے میں ہوں گے، تو مروہ جہاں ہے صفا مروہ، تو مروہ پر ملاقات ہوئی. تو بس وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جی، تو آپس میں جو ہے حدیث کا مذاکرہ ہوا. پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ چلے گئے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں بیٹھے بیٹھے رونے لگے. تو آدمی نے کہا کہ ابو عبد الرحمن کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ یہ یعنی عبداللہ بن عمر ان کا جی وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اوندھا منہ ڈالیں گے. کبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کبر حق کا انکار کر دینا، بس جانتا ہے جی بالکل صحیح ہے، یہ ہے سارا کچھ ہے، کھٹک ہے، لیکن کہا کہ بھئی نہیں یہی. تو ایک تو ایک آدمی ضد کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی لوگوں کو کی تحقیر، کسی سے اپنے کو بڑا سمجھنا. ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے تھے اور یہ ہوتے تھے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ بھئی میں سب سے زیادہ، میں سب سے چھوٹا. جی میرے خیال سے کوئی بزرگ نے کوئی کے بارے میں ہے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی یوں کہے گا کہ اس مسجد میں سب سے برا جو آدمی ہے جی وہ مسجد میں سے نکل جائے ابھی، تو کہیں کہ سب سے پہلے سارے بھاگنے والے ہوں گے کہ سب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، سب اپنے آپ کو سب سے برا سمجھتے ہیں. تو آدمی اپنے آپ کو جو ہے کم سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے افضل جانے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ زیادہ کسی کو علم زیادہ ہے، کسی کی عبادت زیادہ ہے، وہ آدمی کو دکھائی دیتا ہے. افضل کون ہے اللہ کے وہاں، مقام اللہ کے وہاں کون ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہاں اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست ملفوظ ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ جی میں فی الحال سارے مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، سارے مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ یہ سب مجھ سے بہتر ہیں. تو اب اشکال ہوتا ہے آدمی کو کہ بھئی بعضے ہوتے ہیں جو یہ تو حضرت تو تہجد پڑھتے تھے، علم یہ کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، کتنے مریدین تھے، کیا کیا انہوں نے 1000 سے اوپر تو کتابیں ان کی لکھی ہیں. تو اور بعض ایسے ہیں کہ جو یعنی عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، یا بعض جمعہ پڑھتے ہیں. تو پھر کیسے افضل ہوا؟ تو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک نیکی ہو جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، میرے پاس ایک گناہ ہو جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے. اللہ تو بادشاہ ہے بھائی،
لوگوں کے کہنے سے بات نہیں ہوتا. لوگ کہ حضرت اور حضرت مولانا اور شیخ اور بڑے اور حاجی صاحب اور مولانا صاحب اور یہ وہ سارے القابات تو بہت سستے ہیں جی، لیکن وہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے جی. اور یوں فرماتے تھے کہ میں جی کیا کہتے ہیں فی المآل، یعنی یہ کہ استعداد کے اعتبار سے تمام کافروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں، تمام کافروں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں. کہ بھئی کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور میرے پاس ایک گناہ ہو جس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. ہاں اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے بھائی، جس کو معاف کر دیں. یہ وہ زانی عورت ہے نا جی، کتے کو پانی پلایا جنت میں، وہ عورت دوسری ہے، اس نے بلی کو باندھے رکھا، نہ چھوڑ دیا اور نہ خود کھانے دیا، تو کیا کہتے ہیں اس کو جہنم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، یہ کبر جو ہے نا بڑی بیماری ایسی ہے. دو بیماریاں ہیں، ایک کبر ہے، ایک عجب ہے. عجب یہ ہے خود پسندی. خود پسندی یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. وہ ویسے کہتا کوئی نہیں ہے، سب کہتے ہیں، میں بھی کہوں گا میں بہت متواضع ہوں جی، لیکن کیا ہے اندر جی، تو وہ اندر بیماری پکتی رہتی ہے. کینسر ہے نا جی. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی جس میں ام الامراض، سب سے یعنی بیماریوں کی ماں، بڑائی، اندر بڑائی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو ایک تو کبر ہے، اس میں اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے دوسروں کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے اور دوسروں سے اپنے کو یعنی دوسروں کو حقیر جانتا ہے. اور عجب بھی یہ ہے کہ صرف اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کے تحقیر کی شرط نہیں ہے. تو یہ ہے کہ عجب اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک اور صاف کر دے جی. کہتے ہیں کہ جنت میں جی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. بات دوسری ہے، اس لیے کہ بڑائی جو ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ سے جو کوئی برائی کو یہ کرے گا کہ میں بڑا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو کیا کہتے ہیں قسمتہ الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری. کبریا یہ میری چادر ہے جی، اور عظمت یہ میری ازار، مطلب یہ ہے کہ نیچے کا حصہ ہے جی. جو مجھ سے یہ چھیننا چاہے گا نا جی، میں اس کو گردن کو توڑ دوں گا. تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بہت جو ہے بڑا سمجھتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں پھر کیا کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ حقیر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑائی سے بچائے. اور یہ بیماریاں ہیں جی، کبھی جو ہے اس سلسلے میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں، دل کے روگ ہیں. اور دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے کینسر ہوتا ہے نا جی، اپنے آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کینسر ہے، پھر عین وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے جی. ساتھ ساتھ میں بھائی جو ہے ہمارے قاری غلام صاحب جو ہمارے بھی استاد ہیں یہ حفظ کلاس میں، جب حضرت مولانا داؤد صاحب کہیں جاتے تھے تو ہم ان کے پاس پڑھتے تھے. اس کے علاوہ تو وہ بہت بیمار ہیں، جیسے حضرت امام صاحب نے اعلان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. یہاں بھی زکریا میں بھی، وہاں پرانی زکریا میں وہاں بھی بہت پڑھاتے رہے. اس کے بعد یہاں آنے کے بعد پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں، پھر مرکز کے اوپر کافی سالوں تک جی، کافی سالوں تک بہت ساروں نے حفظ کیا. پھر کبھی کبھی یہاں امام صاحب کہیں نہ ہوں، کوئی نہ ہو تو پھر یہاں فجر کی نماز بھی یہاں پڑھاتے تھے. یہاں مصلی، اور ماشاءاللہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جی کہ جی ایک تو یہ پڑھتے ہیں جن کو سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور ایک یہ ویسے دوسرے پڑھتے ہوں گے لیکن جو سنا ہی نہیں دیتا ہے جی. قاری صاحب سے آپ یعنی بارہا سنا ہوگا آپ نے وطر کی نماز میں جی، اخیر میں سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس جی. یہ چھوٹی ہوئی سنت ہے، تو یہ پڑھتے تھے ماشاءاللہ، اور ابھی بھی پڑھتے رہتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھائی جو ہے ان سب کو اسی طرح. والسول میں جیوا صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لاسٹ ویک تو بہت اچھے تھے، بیمار ہو گئے، اب وینٹیلیٹر پر ہیں. اس لیے احتیاطی تدابیر کو بہت زیادہ
آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. ویو آ رہا ہے لندن سے، یہ مڈلینڈ تک پہنچا ہے اور ادھر بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اور لندن میں تو بھی پرانے ساتھی علماء، جی ہمارے استادوں میں سے حضرت مولانا عبدالاول صاحب، جن کے بیٹے بھی یہاں پر آتے رہتے ہیں، وہ ہیں بولسول کے امام ہیں جو. اسی طرح بولسول کے اماموں میں سے مولانا غلام صاحب، وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کووڈ میں پکڑے ہوئے ہیں. جی ہاں جی، ابھی عشاء سے پہلے حضرت مولانا عبدالاول صاحب جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، ملاقات جو یعنی فون پر بات ہوئی، جی تو فرما رہے تھے کہ جی بہت بیمار تھا، میں ابھی الحمدللہ کچھ 2 دن سے ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.